بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 127 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان الوسوسۃ فی الایمان۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله فلينتهي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہاں تک پہنچ جائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور ایسے خیالات سے باز رہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ عبد بن حمید الکسی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں یعقوب بن ابراہیم، تیسرے ہیں ابن اخی ابن شہاب جن کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن مسلم، صدوق، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ حدیث میں ہے کہ شیطان آتا ہے اور اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ جب اس جگہ پر پہنچو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اس طرح کے خیالات اور وساوس سے ہٹ جاؤ، بچ جاؤ۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات کو چھوڑ دیا جائے، ان کو سوچا ہی نہ جائے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ان خیالات کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اور اس چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ شیطان سے مناظرہ کریں یا اس کو دلائل دے کر ان خیالات کو اپنے سے ہٹا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شیطان تو خیالات لانے پر مسلط ہے۔ ایک وسوسے کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو وہ دوسرا وسوسہ لے آئے گا، دوسرے سے آپ نکلو گے تو وہ تیسرے وسوسے کے اندر مبتلا کر دے گا۔ کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ آپ استرسال کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ خیالات کو مطلق چھوڑ دینا، کہ کبھی ذہن کچھ سوچے کبھی کچھ سوچے، اس میں کم سے کم آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور اس سے زیادہ قوی اور بہتر تدبیر اور کوئی نہیں کہ ایسے خیالات کے آنے کے وقت انسان اللہ کی پناہ مانگے اور اپنے آپ کو کسی کام میں لگائے، اپنے دماغ کو خالی نہ چھوڑے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم لیٹے ہوئے ہو اور تمہارے پاس سوچنے کو کچھ نہیں تو چھت کے اندر جو بالے یا شہتیر ہیں وہی گنو۔ اس زمانے میں تو بالے ہوتے تھے۔ مقصد کیا تھا اس بات کا کہ دماغ کو فارغ نہ چھوڑو۔ جیسے خالی گھر شیاطین کی اماجگاہ ہوتی ہے، اسی طرح خالی ذہن وہ بھی شیطان کی اماجگاہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اگر شیطان تمہارے اندر کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب۔ ترجمہ واضح ہے، سابقہ حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ گزر چکے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ عبد الملک بن شعیب بن لیث الفہمی ثقۃ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی شعیب بن لیث الفہمی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ تیسرے ہیں ان کے دادا لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی، ثقۃ ثبت فقیہ امام مشہور، اور چوتھے ہیں عقیل بن خالد، ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم
حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث او قال سألني واحد وهذا الثاني۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیشہ تم سے علم کی باتیں پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے وقت ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا، مجھ سے دو افراد پہلے بھی یہی سوال کر چکے ہیں اور یہ تیسرا شخص ہے، یا فرمایا ایک پہلے سوال کر چکا ہے اور یہ دوسرا شخص ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ عبد الوارث بن عبد الصمد العنبری صدوق، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبد الصمد بن عبد الوارث العنبری التنوری ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں ان کے دادا عبد الوارث بن سعید بن زکوان العنبری ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ایوب بن ابی تیمہ کیسان السختیانی ثقۃ ثبت حجۃ، اور پانچویں ہیں محمد بن سیرین ابو بکر بن ابی عمرہ الانصاری ثقۃ ثبت عابد۔ یعنی لوگ آپ سے مختلف علمی سوالات پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگ یہ بھی پوچھنے لگ جائیں گے کہ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے خلیل اور محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اس طرح کے سوالات تم سے پوچھے جائیں گے، تو آج مجھ سے اس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا یا تیسرا شخص ہے جو مجھ سے ایسا سوال کر رہا ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ایوب محمد سے اس روایت کو موقوفاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اخیر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ یعقوب الدورقی، جن کا مکمل نام ہے یعقوب بن ابراہیم بن کثیر الدورقی البغدادی ثقۃ، دوسرے ہیں اسماعیل ابن علیہ ثقۃ ثبت حافظ، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے، اور ایوب سے مراد ایوب سختیانی ہے اور محمد سے مراد محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وبه قال حدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حسن بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خلیلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیشہ تجھ سے سوالات کرتے رہیں گے اے ابو ہریرہ یہاں تک کہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، آخر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ راوی کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ یہ اللہ ہے یعنی خالق ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مٹھی بھر کنکریاں لے کر انہیں مارا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ عبداللہ بن رومی، عبداللہ بن محمد الیمامی ابن الرومی کے نام سے یہ مشہور تھے، دوسرے ہیں نضر بن محمد بن موسیٰ الجرشی ثقۃ، تیسرے ہیں عکرمہ بن عمار العجلی ثقۃ، چوتھے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر الطائی ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ثقۃ فقیہ مکثر۔ وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللہ خلق کل شیء فمن خلقہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، لوگ یقیناً تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون المروزی، دوسرے ہیں کثیر بن ہشام الکلابی ثقۃ، تیسرے ہیں جعفر بن برقان صدوق، اور چوتھے ہیں یزید بن اسم۔ آگے ان کے شاگردوں کا اور اساتذہ کا تذکرہ موجود ہے، ثقۃ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ کی امت کے افراد مستقل کہتے رہیں گے کہ فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ عبداللہ بن عامر بن زرارہ الحضرمی صدوق، دوسرے ہیں محمد بن فضیل بن غزوان، تیسرے ہیں مختار بن فلفل ثقۃ، اور چوتھے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ 92 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ یہ اس اسناد کے لطائف کا بیان ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں سے ہے جو اس کتاب کے اندر اسانید میں سے اعلیٰ ترین سند ہے، اور اس کا اول نصف کوفی راویوں پر اور ثانی نصف بصری راویوں پر مشتمل ہے، اور اس میں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ 2286 روایات ان سے مروی ہیں، اور بصرہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ معمر صحابہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کثرت مال اور کثرت اولاد کی دعا کی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثناه اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حسین بن علی عن زائدة كلاهما عن المختار عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث غیر ان اسحاق لم يذکر قال قال اللہ عز وجل ان امتک۔ اس سند کے اندر اسحاق نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل نہیں کیا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم جو ابن راہوے کے نام سے معروف ہیں، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید، تیسرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، چوتھے ہیں حسین بن علی، اور 5ویں ہیں زائدہ بن قدامہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا۔ یہ ان احادیث سے اخذ کردہ فوائد کا خلاصہ ہے۔ 2 نکات یہاں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔